बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अब्बा जान ने मेरी माँ से दूसरी शादी की तो उनकी उम्र 50 साल थी। अम्मी एक यतीम लड़की थी जो अपनी दादी के पास रहती थी। दादी को अपनी पोती को ब्याहने की जल्दी थी, जो अब 16-17 बरस की हो चुकी थी। वो उसे किसी महफूज और खाते पीते घराने में इज्जत से रुखसत करने की अजलत में थी। हमारे वालिद उन बूढ़ी खातून के दौर के अजीज़ थे। एक रोज़ इत्तफाक से अब्बा जान ने दादी और पोती को किसी रिश्तेदार के घर देख लिया और उनके जहन में बिजली का एक गोंदा सा लपका कि अब इन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। यूँ वो उनकी दादी से मिले और शादी का पैगाम दिया। अगरचे उम्रों का फ़र्क ज़्यादा था, मगर अब्बा जान की सेहत 50 साल की उम्र में भी काबिल रश्क थी और वो जवान नज़र आते थे। जमाया कारोबार और ज़ाती खूबसूरत मकान भी था। गर्ज हर तरफ से दादी को कोई ये रिश्ता मौजू लगा। उन्होंने उम्र के फ़र्क को अहमियत ना दी और सोचा कि दूसरे रिश्तों के इंतज़ार में कहीं पोती बिन ब्याहे ना रह जाए। बस उन्होंने झटपट मेरे वालिद के रिश्ते को कबूल करके शादी की तारीख रख दी। उनकी शादी के बाद वो सिर्फ 6 माह ही ज़िंदा रहीं। जब मैं पैदा हुई तो अब्बा जान 53 बरस के हो चुके थे। जब उनकी वफ़ात हुई मैं 15 साल की थी, जबकि मेरे सुतीले बहन भाई अब जवान थे। बाप के मरते ही घर पर उनका राज हो गया और वो सुतीली माँ को अपने घर में एक फाजिल वजूद गर्दाने लगे। बड़ी आपा की शादी हो चुकी थी, बाकी 4 गैर शादीशुदा थे। उन चारों में से कोई भी ना चाहता कि मेरी माँ अब उस घर में रहें और वालिद के एहसासों में हिस्सेदार बने। उनको ये राह दिखाने वाले हमारे चचा चची थे, जो उन्हें भड़काते थे। मेरे 2 सुतीले भाई और 3 सुतीली बहनें थीं। आपा तो शादीशुदा होकर अपने घर की हो चुकी थी। बाकी अब्बा जान के जुमला औलाद एक जैसी थी। उन चारों के दिल में अम्मी और मेरे लिए कोई जगह ना थी। ख़ास तौर पर मंजली आपा तो हमें नफ़रत की हकारत से देखती थीं, जिसकी वजह से मैं और अम्मी मुसलसल अजियत में रहने लगी थी। वालिद साहब क्या इस दुनिया से गए, उनकी औलाद ने हमें जीना दो भर कर दिया। माँ अपने घर ही में मुसलसल अजियत सहने की वजह से बीमार पड़ गईं। वो बैठे बैठे खुद से बातें करने लगती, बिला सबब सर पर बुर्का डालकर घर से निकल जाती और गलियों के चक्कर लगाकर कुछ देर बाद वापस आ जाती। वो वादा कर लेती कि अब कहीं बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन जब भी सौतेली औलाद में से कोई उनसे बदसलूकी करता है तो वो फिर बाहर निकल जाती। मुझे पता था कि वो जी भर के रोने के लिए बाहर जाती जाएं। एक रोज़ वालदा चुपके से बाहर निकल गई। रुबीना ने उनसे अपना गुस्ल खाना धुलवाया था और ये कहकर उनकी अहानत भी की थी कि दिन में 3 बार धोकर साफ़ करोगे तब खाना मिलेगा। माँ का दिल भर आया, आंसू बहने लगे, मगर मुंह से कुछ न बोली। मैं किचन में सब्ज़ी काट रही थी। वो अपने कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और खिड़की से बाहर निकल गई। उन्हें घर से जाते हुए किसी ने नहीं देखा। जब मैं सब्ज़ी काट चुकी थी तब मुझे अम्मी का ख्याल आया। मैं कमरे की तरफ गई, लेकिन बहनों के डर से ज़ोर से दस्तक ना दी। फिर बरामदे में गई। उनके कमरे की खिड़की उधर ही खुलती थी और सामने गेट था। खिड़की के पेट खुले हुए थे। मेरा दिल धक कर रह गया। मैंने खिड़की से कमरे में झांका तो अम्मी वहाँ मौजूद ना थी। मैं समझ गई कि वो इसी रास्ते से निकल गई हैं। मैं बाहर जाकर उनको ना ढूंढ सकती थी, क्योंकि भाइयों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि हमारी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर कदम ना रखना, वरना ये उस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं बहनों से भी कुछ नहीं कह सकती थी। वो तो पहले ही कहती थी कि ये पागल औरत जब जी चाहता है मुंह उठाकर घर से निकल जाती है। दिन गुजर गया। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही, चुपके चुपके आंसू पोंछती रही और घर के काम करती रही। मैं दुआ करने लगी कि या इलाही, माँ जहाँ भी है उसका घर का रास्ता समझा दे। अगर वो रास्ता भूल गई है तो अपनी रहमत से उसे याद दिला दे। उनकी यादाश्त भी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी।
میری دعائیں قبول ہو گئیں اور کسی نے دروازے کی بیل بجائی۔ بڑا بھائی گھر پر نہ تھا۔ چھوٹے بھائی کالج سے آنے کے بعد سو کر اٹھا ہی تھا کہ بیل بجی۔ وہی گیٹ پر گیا۔ پتہ چلا کہ ماں ریلوے پٹڑی کراس کرتے ہوئے ریل گاڑی کے نیچے آ گئی تھی۔ ہسپتال سے یہ اطلاع دینے ایک شخص آیا تھا جس کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ امی کی یادداشت چونکہ کمزور ہو گئی تھی، اسی لیے میں ان کی ہر قمیض کی جیب میں والد صاحب کا بزنس کارڈ ڈال کر دیا کرتی تھی۔ شکر ہے کہ اس روز بھی ان کی جیب میں ابا کا وزٹنگ کارڈ موجود تھا۔ کارڈ پر آفس کا نمبر درج تھا۔ جب اس نمبر پر فون کیا تو بھائی نے فون اٹھایا اور وہ فوراً چچا کے ہمراہ گھر آ گئے۔ ادھر پولیس بھی آ گئی جنہوں نے امی کی میت ہمارے حوالے کی، جو حد درجہ مضروب ہو چکی تھی۔ آپا کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی گئی کہ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ پہنچ گئیں۔ ماں کی لاش دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں بلک بلک کر رو رہی تھی کیونکہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ آپا نے جب مجھے یوں تڑپتے اور بلکتے دیکھا تو ان کا دل جانے کیسے پسج گیا۔ شاید انہیں اپنی ماں کی موت کا منظر یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا، گلے سے لگایا اور تسلی دینے لگیں۔ وہ 3 روز ہمارے ہاں رہیں اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہاں مجھے سکون ملا۔ ان کے پیار نے مجھے ماں جیسی محبت کا احساس دلایا۔ تھیں تو وہ بھی سوتیلی، لیکن اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ آپا بہت اچھی تھیں مگر ان کی ساس، نند اور شوہر سبھی اکھڑ مزاج تھے۔ ان کو میرا اپنے گھر میں رہنا بالکل برداشت نہ تھا۔ ان کی ساس کہتی کہ ہم اس بڑی پرائی لڑکی کو کیوں رکھیں، اسے اپنے باپ کے گھر رہنا چاہیے۔ آپا کہتی کہ یہ پرائی نہیں، میری بہن ہے، یہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گی، تبھی تو اسے لے کر آئی ہوں۔ فی الحال اسے ماں کا غم ہے، کچھ دن میں چلی جائے گی۔ غرض کہ انہوں نے گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے مجھ پر برتاؤ سے اچھی طرح باخبر تھیں اور انہیں میری بہت فکر تھی۔ شوہر اور ساس کی مخالفت کے باوجود انہوں نے میرا کالج میں داخلہ کروا دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ صرف 2 سال اسے یہیں برداشت کر لو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ابا کی جائیداد سے جو حصہ مجھے ملے گا وہ سب تم کو دے دوں گی۔ بیوی پھر بیوی ہوتی ہے، شوہر کو اس کی بات ماننا ہی پڑی اور بہنوئی صاحب نے یہ سب برداشت کر لیا۔ انہوں نے ایک اور بھلا کیا کہ میرا نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ کروا دیا، کیونکہ وہاں رہائش کی سہولت تھی۔ یوں میں ٹریننگ سینٹر کے ہاسٹل میں رہ سکتی تھی۔ میں ہاسٹل منتقل ہوئی۔ 2 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ اب 4 پیسے تنخواہ آنے لگی جو میں لا کر آپا کے ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی۔ اس کی وجہ سے اب میں بہنوئی کی نظروں میں اور بھی اچھی ہو گئی۔ آپا میرے پیسے بچا کر رکھتی اور اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، مگر بہنوئی اس کے پیچھے پڑ جاتے اور میری تنخواہ خرچ دیتے۔ میں پیسوں کے جانے کا قلق نہ کرتی۔ میں سوچتی کہ بے شک یہ پیسے لے لیں، لیکن بس میری آپا کی محبت مجھے حاصل رہنے دیں۔ میں اب صرف ویکینڈ پر بھی آپا کے گھر آتی اور 1-2 روز رہ کر واپس ہاسٹل چلی جاتی۔ آپا کہتی کہ خبردار اب تنخواہ مجھے مت دینا، اپنے پاس رکھا کرو، یہ پیسے تمہارے مستقبل میں کام آئیں گے۔ اگر مجھے دو کی تو مشتاق تو لے لے گا۔ میری بہن تو بہت اچھی تھی مگر بہنوئی ٹھیک انسان نہیں تھے۔ یہ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر ہی تھی کہ صبح ایک فون آ گیا۔ اس وقت میں مشتاق بھائی کو چائے دے رہی تھی۔ فون سن کر وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ نویدہ، میرے دوست کی بیوی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، کیا تم ذرا دیر کے لیے اسے دیکھنے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ انہوں نے کچھ اس انداز سے منت کی کہ میں انکار نہ کر سکی اور ان کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپا نے بھی نہیں روکا کیونکہ ان کو شوہر بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ تمام راستہ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے اور میں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گاڑی کسی انجان راستے پر جا رہی تھی۔ ذرا آگے جا کر انہوں نے کار کو ایک کچے راستے پر ڈال دیا۔
آگے کار کا راستہ دشوار گزرتا ہوا ہوتا گیا۔ گاڑی کبھی ٹھیک چلتی تو کبھی ڈگمگانے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اب ہم ایک گھنے جنگل میں آ چکے تھے۔ انہوں نے گاڑی روک لی اور بولے، آگے راستہ نہیں ہے، کار نہیں جا سکتی، نہر تک پیدل چلنا ہوگا، اس کے بعد بستی شروع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جگہ جگہ گہرے گڑھے تھے جن میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ان کے کہنے پر میں گاڑی پر اتر گئی اور بولے، ذرا دیر یہاں ٹھہرو، انجن گرم ہو گیا ہے، ذرا ٹھنڈا ہو جائے تو میں اس پر پانی ڈال لوں۔ تبھی ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، صاف نہیں آ رہی تھی آواز۔ وہ کہتے رہے، ابھی تک تم نہیں پہنچے، میں مقرر جگہ پر آ گیا ہوں، تم جلدی پہنچو۔ پھر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگے، یہاں سگنل نہیں آ رہے۔ اس نے اس جگہ کو آنے کا بتایا تھا، آگے سے ان کے پیدل ہمیں اپنے گھر لے جانا ہے۔ اس کی بیوی کی حالت دیکھ کر اگر ممکن ہوا تو ہم اسے اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جائیں گے، ورنہ ڈرپ اور ضروری انجیکشن وغیرہ تو ساتھ لائی ہو نا؟ جی، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، لیکن میں بری طرح دہشت زدہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے بہنوئی سے بھی خوف آنے لگا تھا اور میرا بس نہ چل سکتا تھا کہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جاؤں۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ مجھے شک گزرا کہ کہیں یہ ان کی کوئی چال نہ ہو۔ میں نے کہا، مشتاق بھائی واپس چلتے ہیں، اتنی دیر میں تو ایمرجنسی ہی ختم ہو گئی ہوگی، یہاں کوئی آتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے بے بس ہو کر ان کی طرف دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں وہ بدنیتی اور ارادہ بجلی کے کوندے کی طرح لپکتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ میں نے اپنے خدا کو پکارا، یا اللہ، تو ہی میرا ولی اور نگہبان ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میری مدد کر۔ سادے کے دل سے نکلی ہوئی وہ دعا عرش پر گئی۔ اسی لمحے آہٹ سنائی دی اور گھنی جھاڑیوں میں 4 آدمی نمودار ہو گئے۔ ان کی شکلیں خوفناک تھیں، بڑی بڑی مونچھیں اور گھیرے دار شلواریں تھیں۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ حلیے سے ڈاکو لگ رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنا بہنوئی ڈاکو اور وہ 4 رحمتوں کے فرشتے لگے۔ میں دوڑ کر ان کی طرف گئی اور کہا، میرے بھائیوں، مجھے گھر پہنچا دو، یہ شخص مجھے نہ جانے کیوں ایسی جگہ پر لے آیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ہاتھ جوڑ کر منت کرتے دیکھا تو انہوں نے ہوا میں فیر کر کے مشتاق بھائی جہاں کھڑے تھے سہم کر رہ گئے۔ میں بھی ڈر کر واپس انہیں کی طرف پلٹی۔ وہ بندوقیں تانے ہماری طرف آگے۔ ان 4 نے مشتاق بھائی کو گھیر لیا اور ان پر تھپڑ اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ان میں سے ایک بولا، تو جانتا ہے یہ کچے کا علاقہ ہے، یہاں آگے ہماری بستی ہے، ادھر سے جب مسافر بس بھی گزرتی ہے تو اس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تب بھی ہم انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ تیرا اس لڑکی کو یہاں لانے کا کیا مقصد تھا اور یہ تیری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ میری سالی ہے۔ وہ غصے سے بولے، سالی کون ہوتی ہے؟ بہن ہوتی ہے نا؟ تو کس کے لیے اس خطرناک علاقے میں اپنی بہن کو لایا تھا؟ بے غیرت، ہم بسوں کو لوٹتے ہیں، مردوں کی تلاشی لیتے ہیں، مگر مسافر عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ ہم عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی چوڑیاں اور زیور خود اتار کر نیچے رکھ دو۔ ہم زیور لیتے ہیں مگر عورتیں نہیں اٹھاتے، اور تو اس ویرانے میں اس معصوم کو ہماری بستی تک لے آیا؟ تو بے غیرت ہے، پیسے کی خاطر یہاں اپنی غیرت بیچنے آ گیا تھا۔ انہوں نے بہنوئی سے گاڑی کی چابی چھین لی اور انہیں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ پھر کہا، اب یہاں سے پیدل بھاگ۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو گشت کرتی ہوئی پولیس کی کوئی گاڑی شاید مل جائے، ورنہ ہم واپس آ کر اس بندوق کی ایک گولی سے تیری مشکل آسان کر دیں گے۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کس بھیانک جگہ پر آ گئی تھی، لیکن وہ ڈاکو میرے لیے فرشتہ اور رحمت ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرے بھائی کا نمبر لے کر اس پر رابطہ کیا۔ میں ان کی بستی میں ایک ڈاکو کے گھر ایک دن اس کی بیوی اور بہن کی تحویل میں ہی رہی۔
और फिर उन लोगों ने मुझे मेरे भाई और चाचा के हवाले करके बावकार और बाहिफाजत तरीके से रुखसत कर दिया। उनके इस तर्ज अमल पर आज तक अक्ल हैरान है कि वो जराइम पेशा लोग थे जो मुसाफिरों को लूटते थे लेकिन औरत की इज़्ज़त पर हाथ नहीं डालते थे। हैरत है कि डाकू की भी कुछ अखलाकियात होती हैं। उस वाक़े के बाद मेरे दोनों भाइयों ने आपा के शौहर से हमेशा के लिए कता ताल्लुक़ कर लिया और मुझको एक बाइज़्ज़त घराने में ब्याह दिया। मेरे भाइयों ने मेरी शादी इतनी धूमधाम से की जैसे भाई अपनी सगी बहनों की किया करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। शुक्रिया।